السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 3 ماہ کا صرف و نحو اور ترکیب کا کورس، یہ سبق نمبر 1 ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو آج کا سبق ہے اس میں ہم تعارف کرا دیتے ہیں صرف، نحو اور ترکیب کا، اور دوسرا لفظ مستعمل کی ہم اقسام آپ کو آج سمجھا دیں گے، پڑھا دیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، علم دین کورس کر رہے ہیں، تو اس کا ہمارا مقصد کیا ہے اور ہماری نیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم علم حاصل کریں، خود بھی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور دوسروں کو بھی ہم قرآن و سنت کی طرف راغب کر سکیں۔ اور اس نیت میں ہماری یہ کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اس عمل کی برکت سے، اس نیت کی برکت سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم علم دین حاصل کریں، قرآن و سنت کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ نیت آپ اپنی اپنا لیں اگر ابھی تک آپ کی نیت نہیں بنی۔ دوسرا، صرف یاد رکھیں، صرف کا مطلب ہے لفظ سے لفظ بنانا، یعنی صرف کا ایسے معنی تو بنتا ہے پھیرنا، لیکن اس علم میں ہمیں کیا ہوتا ہے، علم صرف میں ہمیں ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانے کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے دیکھو، آپ کے پاس ایک لفظ ہوتا ہے عربی کا دربن، یہ غلطی سے لکھا ہے درب، لیکن دربن ہے۔ تو دربن عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مارنا۔ اچھا، اس سے ہم نے معنی حاصل کرنا ہے فعل ماضی کا، یعنی مارا، تو پھر ہم اس کو تینوں پر زبر لگا دیں گے تو اس سے یہ والا معنی حاصل ہو جائے گا، جیسے ضربا، مارا۔ اسی طرح دربن کے شروع میں اگر ہم یا لگا دیں تو، اور پھر ضاد کو ساکن کر دیں، راک پر زیر دے دیں، آخر کو پیش دے دیں، تو یہ ہو جائے گا یضربو۔ اب اس کا معنی ہوگا مارتا ہے یا مارے گا۔ اور اسی طرح ضربن میں ہم ضاد کے بعد الف لگا دیں تو یہ ہو جائے گا ضاربن، تو اس کا مطلب ہو جائے گا مارنے والا۔ تو دیکھو، یہاں پر لفظ ایک ہے اصل میں دربن، لیکن اس ایک لفظ سے دیکھو ہم نے یہ لفظ بنائے، بظاہر تو یہ ہم نے 2-3 لفظ بنائے، لیکن حقیقت میں اس سے بہت زیادہ لفظ بنتے ہیں۔ جیسے درب دربا، دربو دربت، دربتا دربنا، یضرب یضربان، یضربون، تضرب تضربان، یضربن، یہ اس طرح لمبی چوڑی اس کو کہتے ہیں گردانے۔ جیسے آج میں نے یہ کچھ صیغے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ نے علم صرف کا آج صرف یہی کرنا ہے کہ آپ نے عربی کے یہ الفاظ یاد کرنے ہیں۔ فعل، فعلا، فعلو، یہ لام پر پیش ہے، صحیح نا؟ فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا۔ تو یہ 6 لفظ آپ نے آج علم و صرف کے یاد رکھنے ہیں۔ باقی اس کا ترجمہ، اس کا اگلا جو مفہوم وغیرہ ہے انشاءاللہ وہ پھر بتائیں گے، لیکن یہ وہ چیزیں جو آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، یہ ہے علم الصرف۔ علم الصرف کا مطلب یعنی ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانا، یہ اس علم کا کام ہے۔ اگلا ہے علم نحو۔ نحو کا مطلب ہوتا ہے آخر کا اعراب بتانا، یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا۔ جیسے دیکھو اللہ اکبر، تو اللہ، اچھا یہ غلطی سے زبر آ گیا، یہاں پیش ہے، صحیح نا؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح الحمدللہ، یہاں دیکھو اللہ کے نام کے نیچے زیر آ رہا ہے۔ اسی طرح ان اللہ، یہاں زبر آ رہا ہے۔ تو یہ زبر زیر پیش، یہ جو آخر میں اعراب آ رہا ہے، اس کو اعراب کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو۔ تو یہ ہمیں علم نحو بتاتا ہے کہ کون سے الفاظ میں زبر آئے گا، کون سے میں زیر آئے گا، کون سے میں پیش آئے گا، کون سا ساکن ہوگا۔ یہ علم نحو کا کام ہے۔ تو ان دونوں میں، صرف میں اور نحو میں، یقیناً آپ فرق سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا ہے ترکیب۔ ترکیب کیا چیز ہے؟ تو ترکیب کا مطلب ہے ملانا، یعنی 2 لفظوں کو ملانا، 2 سے زیادہ ہوں ان کو ملانا، کون سا لفظ پہلے رکھنا ہے، کون سا لفظ بعد میں رکھنا ہے، یہ ساری چیز کہلاتی ہے ترکیب۔ تو یاد رکھیں، یہ ترکیب ہمیں تب صحیح طریقے سے یہ علم آئے گا جب ہم صرف اور نحو کا علم حاصل کریں۔ بنیادی طور پر ان دونوں کو ہم سیکھیں گے، تو جب اس کی ہمیں کچھ ابتدائی معلومات اور ضروری اصطلاحات، یعنی جو خاص چیزیں ہیں ان کا پتہ چلے گا، تب ہم اگلے مرحلے میں جائیں گے اور ترکیب سیکھیں گے۔ تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہوگا، چونکہ یہ کورس ہم نے 3 مہینوں کا رکھا ہے، لہٰذا ہم پہلے مہینے میں صرف ہم اپنا علم الصرف اور علم نحو کو لے کر چلیں گے۔
اور پھر اگلے مہینے انشاءاللہ پھر ہم ترکیب کو بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ یہ 3 مہینے کا کورس مکمل کریں گے تو آپ کو یقیناً اللہ کے فضل سے کافی حد تک جو عربی کا مسئلہ ہے، زبر زیر پیش اعراب کا، صیغوں کی پہچان کا، ترکیب کا، یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو اس میں ہم آج گویا یہ سبق جو پڑھ رہے ہیں یہ ہے علم نحو، چونکہ صرف کا سبق تو آپ کو دے دیا کہ آپ نے یہ الفاظ فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلتہ، فعلنا، صرف یہ 6 صیغے، اس کو کہتے ہیں صیغے، صیغے کا مطلب ہے لفظ، تو یہ الفاظ آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں۔ باقی انشاءاللہ 6 مزید یاد کریں گے، 6 مزید یاد کریں گے تو بالآخر انشاءاللہ ہم اس کا مقصد آپ کو بعد میں سمجھا دیں گے کہ اس کا معنی اور مطلب کیا بنتا ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم علم نحو کی طرف۔ تو علم نحو میں یاد رکھیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ مفرد آپ سمجھ گئے ہوں گے لفظ ہی سے، مفرد کا مطلب ہے اکیلا لفظ ہوگا، اس کے ساتھ کوئی اور لفظ ملا ہوا نہیں ہوگا۔ جب ہم اکیلے، جیسے دیکھو ضرب، یہ اکیلا ہے تو یہ ہے مفرد، یضرب بھی اکیلا ہے یہ بھی مفرد، ضربا بھی اکیلا ہے یہ ہے مفرد۔ لیکن آگے دیکھو فہو ضارب، اب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ ہیں، یہ ہو جائے گا مرکب۔ تو مرکب کی تعریف کیا ہوگی؟ جس میں 2 یا 2 سے زیادہ لفظ ایک ساتھ ہوں۔ تو مفرد اکیلا لفظ ہو اور مرکب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ہوں گے، جیسے اللہ اکبر یہ بھی مرکب ہے، الحمدللہ یہ بھی مرکب ہے، ان اللہ یہ بھی مرکب ہے۔ اچھا، اب ہم مرکب کو کچھ دنوں کے لیے اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ سب سے پہلے ہم مفرد کی اقسام اور اس کی مکمل ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیں مفرد کا ایک نام ہے کلمہ، تو اب ہم آئندہ یوز کریں گے، استعمال کریں گے کلمہ۔ تو یاد رکھیں مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، جس طرح مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں اسی طرح کلمہ بھی اکیلے لفظ کو کہتے ہیں۔ تو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اب ہم بولیں مفرد کی 3 قسمیں ہیں یا کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، تو یہ دونوں ایک ہی چیز کے 2 الگ الگ نام ہیں۔ تو مفرد کی یعنی کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ اچھا، اسم کس کو کہتے ہیں؟ تو شارٹ کٹ انداز میں آپ سمجھے، اسم نام کو کہتے ہیں، جیسے زید، کتاب، مسجد۔ اور فعل کام کو کہتے ہیں، جیسے کتب، یکتب، اکتب۔ کتب مانا لکھا، یکتب لکھتا ہے، اکتب لکھو۔ اور حرف آپ یاد رکھیں جو نہ نام ہو نہ کام ہو۔ اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں، اور حرف جو نہ نام ہو اور نہ کام ہو۔ جیسے من، الا، یہاں غلطی سے من لکھا ہے، من مانا سے، الا مانا طرف، اعلیٰ مانا پر، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نے، سے، کو، تک، تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ اردو میں حرف کہلاتے ہیں، صحیح نا؟ تو اسم جیسے زید، کتاب، مسجد، عمر، بکر، صحیح نا، گھر، چھت، آسمان، زمین، یہ سارے نام ہو جائیں گے اسم۔ اور فعل ہوگا کام، جیسے لکھا، پڑھا، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، چلتا ہے، صحیح نا، دیکھتا ہے، اونگتا ہے، سونگتا ہے، یہ سارے ہو جائیں گے فعل۔ اور حرف مانا کام، جیسے نے، سے، تک، کو۔ تو یہ گویا کہ آج آپ کے سامنے یہ بنیادی چیز ہو گئی۔ اب ہم انشاءاللہ کل اس کی علامات پڑھیں گے، کچھ نشانیاں، کہ اسم کی کیا نشانیاں ہیں، فعل کی کیا نشانیاں ہیں، اور حرف کی کیا نشانی ہے۔ مختصر ویڈیو میرے خیال سے یہ کافی ہوگی، کیونکہ لمبی ویڈیو پھر شیئر کرنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، MBs میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، اور آن لائن بھی یہاں مسئلہ زیادہ وہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ سگنل کا آ رہا ہے، پرابلم ہے وائی فائی میں بھی، تو اس لیے میرے خیال سے یہ ویڈیو کا انداز بہترین رہے گا۔ دوسرا دیکھو یہاں انگلی کے اشارے سے ہر لفظ اور ہر چیز واضح میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر کے مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں، یہ میرا نمبر بھی دیا ہوا ہے۔ اچھا، یاد رکھیں میرا ایک یوٹیوب چینل ہے
نحو ماسٹر، تو نحو ماسٹر یہ چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اس میں کافی چیزیں پہلے سے موجود ہے علم نحو کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔